جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 28واں رمضان ہے۔ آپ تمام لوگوں کو ہم آج کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو ہم ٹاپک ہے وہ انبیاء کی دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ جواد حسین آغری صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ بلال ہماری ریلیجیس اسکالر بہن، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویدیہ سلیم۔ آپ چاروں لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جواد بھائی سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے قرآن پاک میں ہمیں کتنی انبیاء کرام کی دعائیں قرآنی آیات کی صورت میں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا، یا ایک قول کے مطابق حضرت خضر کو بھی اگر نبی آپ کہیں تو 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ان کے جو اقوال تھے، ان کے جو مقولات تھے، ان کو دعاؤں کی صورت میں، ان کی جو دعائیں تھیں بیسکلی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کی صورت میں نقل فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے نا۔ قرآن مجید کے کچھ حصے احکامات پہ مبنی ہے، حلال و حرام کے احکامات، کچھ حصے قصص و تاریخ ہیں، سابقہ انبیاء کرام کے قصے ہیں، اسی طریقے سے دیگر معاملات۔ چنانچہ اگر آپ دعاؤں کی طرف غور کرتے ہیں تو خود ایک بہترین عنوان آپ کے سامنے نکل کر آتا ہے کہ آپ جب دعائیں اختیار کرنا چاہیں، آپ جب کبھی دعا پڑھنا چاہیں تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان پر دعائیں جاری ہوئیں جو کہ یقیناً مستجاب ہوتی ہیں، کیونکہ نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور نبی کے جو مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یعنی ایک دیندار، ایک مومن، ایک عالم، ایک فقی کوئی دعا تجویز کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک نبی اور امام کی صورت میں جب زبان آتی کوئی دعا آ رہی ہوتی ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب منزلوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر غور کرتے ہیں بہت سارے مقامات پر آپ کو دعائیں ملتی ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت آدم کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جس آیت کریم مشہور کا عادت ہے، لکنت کے لیے رب اشرح لی صدری حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، بے شمار دعائیں جس لفظ پر آپ جائیں گے۔ ایک اہم ترین اس میں بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی دعا مانگنے بیٹھے نا تو جو آپ کی مشکل ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی اس صفت ذات سے پکاریں، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آپ دشمن کے غلبے کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کا ورد کریں، یا اللہ ہو یا قہار ہو۔ اسی طریقے سے جابر ظالم بادشاہ حکمران مسلط ہو جائیں، یا اللہ ہو یا جبار ہو۔ آپ رزق میں وسعت چاہ رہے ہیں، یا اللہ ہو یا رزاق ہو، اسی طرح مزید۔ تو کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان تیزی کے ساتھ اب رخصت ہو رہا ہے، 1 یا 2 دن ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوشش کریں جو دن بھی آپ کے پاس رہ گئے اس میں دعاؤں کو، اب دیکھیں یہ آخری عشرہ نجات من النار چل رہا ہے، اب اس میں جتنا آپ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعائیں قبول بھی ہوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت شامل بھی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ بہت ساری دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی اور خاص موقعوں پر ہیں، لیکن ایک ایسی دعا ہے، دعا کہہ لیجئے، سلام کہہ لیجئے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مومنوں کو کہ یہ تم پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود بھی ہے، یہ سلام بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مومنین سے جو ہے وہ تقاضا کیا ہے، تو اس پہ بھی ذرا اس تعلق سے بھی فرمائیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہیں، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تو سب سے پہلے جو کیٹیگری ہم رکھیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، یعنی کہ نبی اسلام دعا کر رہے ہیں جسے ربی زدنی علما۔ اچھا یہاں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اچھا اس میں جو ہے نا یہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے، اور امر مطلب آرڈر، جی آرڈر، امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے، لیکن جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے اسے ربی زدنی علما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، تو یہ التجا بن جائے گا، اور جب یہ التجا بن جائے گا تو عجز آئے گا، جب عجز آئے گا تو پھر اللہ کا فضل و کرم بہت زیادہ ہوگا۔ اب آئیے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے روایت کی ہیں، جیسے ربنا ظلمنا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا، اور لا الہ الا انت سبحانک حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آج بھی بندہ کسی مشکل میں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پیٹ میں ہوتا ہے، بے روزگار ہے
ہے تو روزگار بے روزگاری کا ایک پیٹ اس کا ہے, بے اولاد ہے تو ایک بے اولادی کا ایک پیٹ موجود ہے. اچھا اگر قرضدار ہے تو قرضے کے ایک پیٹ موجود ہے, مچھلی کا ایک پیٹ ہے. جب وہ اس فریم کے اندر پیٹ کا مطلب فریم لینا, سمجھ گئے, اس فریم میں ہوتا ہے, اس فریم کے اندر ہوتا ہے. جب یہ کوئی دعا پڑھتا ہے تو فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص فضل فرماتے ہیں, مشکل سے دور کر دیتے ہیں. اب آپ کے سوال جو آپ نے فرمایا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود اور صلات کا جو حکم دے رہے ہیں, صحیح ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دعا کوئی سی بھی رکھیں, کچھ بھی پڑھیں, جب آپ درود مصطفیٰ اول کر دیتے ہیں, درود مصطفیٰ آخر کر دیتے ہیں, تو اب اللہ آپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا, نسبت مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. درود مصطفیٰ قرآنی آیات کا نور ہوتا ہے, مصطفیٰ کا درود ہوتا ہے, اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے. تو اب مومنین کو یہ چاہیے کہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حدیث بیان کروں, چھوٹی سی حدیث ایک دیکھیں. آج آپ یہاں موجود ہیں, آپ درود پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے. آپ مسجد نبوی میں ہو کہ درود کی کیفیت ہوگی, بالکل بدل جائے گی. ریاض الجنہ میں ہو, بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی. ممبر رسول کے سامنے ہو اور خود رسول اللہ موجود ہوں, بالکل صحیح ہے نا. نبی اسلام کے سامنے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں 4/3 عبادت میں سے 1/3 آپ پہ درود پڑھوں اور 3/3 عبادت کروں. اور میں بہت اچھا ہے. پھر کچھ دیر بعد کیونکہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے درود پڑھ رہے ہیں, پھر آئے, یا رسول اللہ 2/3 عبادت کروں, 2/3 آپ پہ درود پڑھوں. اللہ نے فرمایا اچھا ہے. پھر کچھ دیر بعد چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے پھر اٹھے, کہا 3/3 آپ پہ درود پڑھوں, پھر عبادت کروں 1/3. فرمایا اچھا ہے. پھر آئے کہ رسول اللہ میں صرف آپ پہ درود پڑھوں, تو حضور نے فرمایا تجھے مانگنا نہیں پڑے گا, اللہ تجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. کیا کہنے, مطلب یہ اس سے بڑی درود سے بڑی واقعی کوئی دعا نہیں. اور ہم تو اسپیشلی کہہ رہے تھے جب آپ دعا کر رہے ہو تو اول و آخر آپ درود ضرور پڑھیں, کیونکہ یہی کیریئر ہے جو آ کے آسمانوں کا راستہ آپ کے لیے کھولے گی. نسبت ہو جو آقا سے تو ہیلا ہی بہت ہے, بخشش کو محمد کا وسیلہ ہی بہت ہے. کیا کہنے, اور ہونٹوں پہ جو آئے تو حلاوت ہی بکھیرے, یہ اس میں محمد تو رسیلہ ہی بہت ہے. کیا کہنے. اچھا انہوں نے جو حضرت موسیٰ کی دعا کے سے حوالہ دیا, میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل کے ٹائم میں وہ بچے کیونکہ جو اسپیچ ڈیلے کا شکار ہیں, ان کو بہت کہا جاتا ہے نورانی علاج میں بھی کہ آپ ان کو حضرت موسیٰ کی دعا جو ہے وہ پڑھائیں, اور اس سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے معجزات ہو رہے ہیں. تو ذرا اس دعا پہ بھی ذرا نظر ثانی کیجیے گا, بتائیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ بچے جو بولنے میں بہت ڈیلے ہوتا ہے ان کا, وہ بات نہیں کر پاتے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ جو علماء ہوتے ہیں وہ ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے, اینکرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنا مدعا کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ہم اپنی بات نہیں پہنچا پا رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی اگر اس دعا کو پڑھ کر اور پھر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس لکنت کو بھی ختم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جاب انٹرویو ہو, آپ کی جی پریزنٹیشن ہو, اس سے پہلے, کیونکہ فرعون کے پاس جانے سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اس کے دربار میں جانے سے پہلے. اس کے علاوہ ایک اور دعا, بہت آسان دعا ہے, زبیر بھائی نے بھی لاسٹ ٹائم ہمیں بتائی تھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب جناب انس سے کوئی بھی کہتا تھا دعا کے لیے تو آپ ان کو یہ تعلیم بھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے تو اس سے اچھی چیز کیا ہے. تو دنیا اور رکن یمانی کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ وہ دعا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی بھلائیاں, ہر طرح کی بھلائی, یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آنے والی ہے وہ آتے آتے رک جائے گی, کیونکہ آپ نے بھلائی کس سے طلب کی, اللہ سے طلب کی ہے, ٹھیک ہے. آخرت میں اب آپ چاہتے ہیں کہ آخرت بھی آپ کی سنور جائے, تو آخرت کے لیے کیا ہے کہ آپ آخرت میں بھی بھلائی مانگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ آخرت کی بھلائی کے علاوہ کیا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے اس آگ سے بھی بچانا جس سے خود جہنم پناہ مانگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دعا وہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اسے شامل رکھا تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت. بہت پیاری. آپ نے حضرت خضر کا تذکرہ کیا, اکثر لوگ جب کہیں کھو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ دعا پڑھتے ہیں, ذرا اس حوالے سے بھی ذرا بات کیجیے گا. اور آج کل کے ٹائم میں لوگ کہتے ہیں ہم ٹریفک میں کبھی کہیں پھنس جائیں تو اس کے لیے بھی کوئی دعا ایسی بتائیے. فعلاً تو میرے ذہن میں وہ دعا نہیں آ رہی. حضرت خضر کی کوئی دعا قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی ہے. حضرت خضر کی کوئی دعا واقعہ نقل ہوا ہے, لیکن واقعے سے نقل ہوا ہے کہ اگر آپ کھو جائیں تو کہتے ہیں ان سے بھی اگر آپ حضرت خضر سے کہیں تو وہ مدد جی کریں. بالکل اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اور دیکھیں قرآنی آیات کا تو حسن یہی ہے نا کہ ابھی جس سے بہن نے بیان کیا, مفتی صاحب نے بیان کیا کہ آپ کی کوئی پرابلم ہے, 1400 برس پہلے قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے, اس کی کنٹینیوٹی اور اس کا معجزہ یہی تو ہے کہ آج آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا قرآن یہ والی بات آپ سے کر رہا ہے. بالکل ایسا. آپ کو خوف ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں, میری کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت زکریا کا جملہ موجود ہے, کیا انداز ہے اس کا, رب لا تذرنی فردا, پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث بنانے والا ہے. یہ والے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید سے
محبت, دوستی, انسیت, لگاؤ کی بڑی ضرورت ہے. ایک قرب, ایک یعنی جتنا قریب میرے موبائل ہے اتنا قریب مجھے قرآن مجید سے ہونا چاہیے. اور ماہ رمضان اس کی پریکٹس کا سب سے بہترین مہینہ اچھا ہے. مجھے تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کرتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ہم کبھی, کیونکہ یہ تو ہمارے پاس گوگل میپ تو ہمارے پاس اب آیا ہے ٹیلی فون, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم کبھی کہیں کھو جاتے تھے کسی راستے میں تو ہم حضرت خضر سے مجھے بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اکثر لوگ کہتے تھے کہ مجھ سے کہتے ہیں ہماری کوئی اس طرح رہنمائی کی کریں. چیز رہی ہو, بزرگوں نے اگر سنا ہوگا, کوئی سینہ بسینہ کوئی چیز پہنچی ہوگی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ میرا خیال میں یہ شاید سینہ بسینہ ہوا, لیکن ایسی کوئی اوتھینٹک چیز ایسی کوئی نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی, روایات میں بھی, حدیثوں میں بھی کہ آپ راستہ بھول جائیں تو حضرت خضر کو پکاریں یا ان سے, ایسا کوئی چیز میرے علم میں فعلا نہیں آ رہا. البتہ اس میں ایک چیز بتایا تو ایک روایت موجود ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی گم جائے مومن, تو روایت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ جنات کو انسانوں سے پہلے خلق فرمایا ہے, تو یہ جنات موکلین وغیرہ کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جو مومن جنات ہوتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی قبلہ رخ کر کر صرف یہ کہو یا ابا صالح اغثنا, اے ابا صالح جن کا نام ہے, تو یہ کہا جاتا ہے. یہ بھی اوتھینٹک تو نہیں ہے نا, نہیں ہمارے نزدیک ہے, ہمارے نزدیک موجود ہے کہ آپ جیسی وہ پڑھیں گے تو کسی انسان کی شکل میں وہ کہیں سے آپ کو بس اس کو ایک راہ بتا دے گا. مفتی صاحب آپ بھی بتا دیں کہ ایسی ہے کہ آپ جو ہے کہیں کھو جائیں تو جنات میں سے کسی کو آپ اس طرح سے پکاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے کوئی اس طرح کی حدیث پڑھی نہیں, میری نظر سے نہیں گزری, ہو سکتا کوئی حدیث ہو اس طرح حضرت نے فرمایا ان کے نزدیک ہے, لیکن میں نے اس طرح پڑھا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایسی کوئی چیز آپ کی نظر سے نہیں, اور میری نظر سے بھی ایسی کوئی چیز گزری نہیں. اگر ہم کھو جائیں ہمیں رستہ, تو ہم اس کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اپنی منزل تک, مقصود تک نہ پہنچ پا رہے ہوں, دیکھیں اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ اسماء الحسنہ کو پڑھا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو لیا جائے, سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے. سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ ہے. قرآن مجید اور پھر ایک بات میں عرض کر دوں, نبی سامنے اچھا ذہن میں بالکل آ گئی, ایک شخص نے دعا کی, اے اللہ تو اللہ الصمد ہے, اے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے, اے اللہ تو کفوا احد ہے, تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو اس نے دعا مانگنا شروع کی, نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا فرما دے گا, اس نے اسم اعظم کو پکار لیا. یہ وہی والی بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جواد بھائی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے اس میں اسماء گرامی سے حوالہ دے کر, تو اگر راستہ بھول جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو رب المشرق اور رب المغرب ہے, یعنی مشرق اور مغرب اصل میں ڈائریکشن کو شو کر رہے ہیں. تو رب المشرق ہے, تو رب المغرب ہے, میں راستہ بھول گیا ہوں, تو مجھے راستہ دکھا دے. سر یہ چیز اپنا کے بھی دیکھی, اکثر ہم راستے میں پھنس جاتے ہیں, ٹریفک ہوتی ہے, تو میں نے ایک چیز عمل کر کے دیکھی, اور یہ مجھے کسی نے بتائی تھی کہ آپ اگر یہ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر دیں. اور میں نے یہ خود بھی پڑھا اور میں نے جن کو بتایا ان کے راستے بھی کھلے. اہدنا الصراط المستقیم, میں تکرار کرتی رہی, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو ہم اللہ سے راستہ بھی مانگتے ہیں نا, وہ آیات کے ذریعے سے آپ کو ایسے راستے ملتے ہیں جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی کھو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو آپ اس آیت کے توسط سے اللہ سے دعا کریں کہ وہ جو گم شدہ بندہ ہے, اسی طرح سے گم شدہ چیز کے لیے بھی درود پاک ہے کہ اگر کوئی چیز بھول جاتا ہے, کہیں رکھ کے بھول گیا ہے, کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے, بالکل صحیح, کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے, تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. کوئی چیز کھو جائے تو اس کے لیے بعض روایت میں درود کی بھی تاکید کی گئی ہے, بعض میں انا للہ و انا الیہ راجعون, بعض میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ یہ شیطان سے آپ کو پناہ مانگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں آپ, اور جب آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ابھی وقت ہے نا؟ میرے خیال سے ابھی وقت ہے ہمارے پاس. جی میرا خیال میں وقت اب ختم ہو گیا. آپ تمام کا حضرات کا بہت شکریہ. عائشہ آپ کا بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, آج بنو سما کی آواز کا گرینڈ فنالے ہے, تو ضرور دیکھیں گے آپ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا آپ کو اور ہم سب کو بہت ہی بے صبری سے انتظار تھا, یعنی کہ بنو سما کی آواز کی گرینڈ فنالے کا. اور وہ لمحہ جس کے لیے میری ٹیم, ہمارے جوری ممبرز پچھلے 3 مہینے سے کام کر رہے تھے, آج فائنلی اس کا گرینڈ فنالے ہونے جا رہا ہے. پاکستان بھر سے 500 نعت خوان آڈیشن میں آئے, جن میں سے کرتے کرتے کوارٹر فائنل, پھر کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل, اور سیمی فائنل سے آج فنالے میں
5 हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ मैं कहती हूँ ना कि इस जगह का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है और जो प्रेशर मैंने हमारे यकम रमज़ान को जिस प्रेशर की मैंने बात की थी ट्रांसमिशन में, यकीन माने आज लग रहा है कि वो प्रेशर यहाँ पे खड़े होने का मज़ीद बढ़ गया है क्योंकि आज आपको पता है ग्रैंड फिनाले भी है। कराची के सारे कंटेस्टेंट इस प्रेशर को फील करते रहे हैं इस एक जगह की, लेकिन आज कराची से बाहर से जो 3 हमारे साथ कंटेस्टेंट जिन्होंने मैं ज्वाइन किया है लाहौर इस्लामाबाद से, वो भी आज इस जगह पे खड़े होने का प्रेशर और लुत्फ भी लेंगे और फिर हमारे जजेस जो कि उनके बिल्कुल सामने मौजूद होंगे और उनके बिल्कुल सामने से दाद समेटना उनके भी बड़ी इसकी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सभी रहमानी साहब मौजूद है, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब मौजूद है, हमारे जज साहिबान अवैस सलमान जवेरिया तो मौजूद हैं ही, मैं और ज़ुबैर भाई तो आपके साथ हैं ही। ज़ुबैर भाई, आज के दिन का आपको कितने बेसब्री से इंतजार था? बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था और मैं तो सोच रहा था कि एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होने जा रहा है और होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 हमने जो फाइनलिस्ट जो निकाले हैं ये इतने ज़्यादा टफ है ना कि आप मतलब को कहते हैं ना कांटे का मुकाबला होने जा रहा है इंशाल्लाह और कांटे का मुकाबला ही होगा। लेकिन मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात सबके साथ हैं। अल्लाह ताला सबको जो है वो तौफीक दे कि वो जम कर परफॉर्म करें इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, जो जीतेगा आपको मालूम है कि जो जीतेगा, क्योंकि समा टेलीविजन की अपनी काविश है, तो जो फर्स्ट आएंगे उनको मिलेंगे समा टेलीविजन की जानिब से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज, जो सेकंड होंगे यानी कि जो फर्स्ट रनअप होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख का कैश प्राइज, जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब समा टेलीविजन की जानिब से 1 लाख का कैश प्राइज। लेकिन जो पांचों के पांचों कंटेस्टेंट हैं इनके साथ जाएंगी ये मोटरसाइकिल्स और साथ में मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से LED और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स भी और साथ में LED भी और सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये स्कूटी। और मैं इतना मैनिफेस्ट कर रही थी ज़ुबैर भाई कि कोई एक लड़की तो ज़रूर आएगी, तो लड़की तो नहीं आई। खैर हमारे साथ 5 जो हैं वो कंटेस्टेंट आए हैं, सो आई एम श्योर कि आप पाँचों की आज बड़ी अच्छी तैयारी होगी। सबने ये जो हमारे जो कराची से बाहर के जो लोग आए हैं पीछे जो तीनों बैठे ये जो तीनों बैठे हुए ये जो मोटरसाइकिल विन करेंगे तो इसी से वापस जाएंगे, मोटरसाइकिल से हाँ, जाएंगे हो सकता है एंजॉय करते हुए जाएंगे। बल्कि क्योंकि ईद बिल्कुल साथ आएगी तो हम कह देंगे हमारे साथ ही चले, हमने भी लाहौर जाना है ये भी अपने खरीद करने के लिए। फसी भाई, सभी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज ग्रैंड फिनाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जो आपने इब्तदाइया बयान किया उसमें एक बहुत कीमती बात कही कि ये वो जगह है जहाँ बहुत प्रेशर आता है। ये एक मनसब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक मिंबर बनवाया था सफ़ेद रंग का, जो सहने मस्जिद नबवी में रखा जाता था और उस पर आप खड़े होकर अरबों के मुताबिक अशार पेश किया करते थे। जिस मनसब और जिस खौफ की आपने बात की उसमें ये बात देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुआ की, या अल्लाह रूहुल क़ुद्स के ज़रिए इसकी मदद की। वो मदद वहाँ रुकी नहीं है, आज भी हर नात गो और हर नात खां के दामन में आती है ऐसे मनासिब पर। जब हम पढ़ने खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो अल्लाह की तरफ से एक मदद आती है, रूहुल क़ुद्स की तरफ से एक मदद आती है। तो ये आप सब के लिए भी आसान होगा इंशाअल्लाह और हमारे लिए भी होगा। मुकाबला माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा होने वाला है, इसकी फ़ज़ा बता रही है। हम भी मुंतज़िर हैं कि देखें आज कैसे कैसे पढ़ते हैं। मुकाबला बहुत सख्त होगा इंशाल्लाह। ये देखे ना, ये आज फसी भाई ने जिस तरीके से कहा है ना, मैं आपको बता दूं मुकाबला सख्त होने जा रहा है और लोगों की भी शक्ल से मुझे पता चल गया कि हल्के हल्के से डर गए हैं ये। तो आपने बिठाया भी तो फसी भाई के बराबर में है ना, तो वो डरेंगे ही। सभी भाई के बराबर में बिठा दे तो साया है ये। मैं चाहती है कि इनके ज़ेरे साया रहे। जवेरिया, आप ऐसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? आज मैं तो ये हैरान हूँ कि सारे ही लोग माशाल्लाह इतने मंझे हुए, जैसे हम बात कर रहे थे कि 500 में से ये टॉप 5 हैं, बेस्ट ऑफ देम। अब पता नहीं इनमें से आज किसके नसीब में है कि वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है वो ग्रैब करेंगे। अब वैसे हम तो ये भी नहीं कह सकते कौन फेवरेट है, क्योंकि हमने देखा वो जिंक्स हो जाते हैं। हम जिनसे सबसे तवक्कुआत लगाते हैं नाम नहीं लेंगे, तो अभी भी हैं कुछ बच्चे हैं ऐसे, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। लेकिन बड़ा मुझे प्राउड फील होता है ये मोमेंट कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम पूरे पाकिस्तान से लेकर आते हैं और फिर उसमें से आप देखें गुज्जर खान से, हाफिजाबाद से, लाहौर से। कांग्रेचुलेशंस टू माय टीम, टू यू, टू सलमान। ये सारा टीम है, टीम वर्क है। इवन ये जो ऑन द स्क्रीन है या स्क्रीन के पीछे जो लोग हैं, सबकी मेहनत इसमें, चाहे वो हमारा एडिटर ही क्यों ना हो, सबका एक कंट्रीब्यूशन है इसमें और सबकी मेहनत है जो आज ये पांचों हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि खुल के पढ़ेंगे लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं है। खुल के पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। नहीं, आपने मतलब ये कहा कि क्रीज से बाहर निकल के खेलें, लेकिन बस फाइनल है ना, आउट नहीं होना। डू एंड डाई वाला मामला है ना। क्रीज से बाहर निकल के खेलें पर आउट नहीं होना, ये कह रहे हैं सलमान। चलिए फिर सारे फेवरेट है हमारे तो माशाल्लाह।
इतनी लंबी जर्नी कर कर आए हैं, और अच्छा प्लेयर वही होता है जो प्रेशर को हैंडल कर सके। सही है। असल ये बात जबरदस्त। इसी प्यारी बात से फिर हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, जुबैर भाई start हमारे पहले कंटेस्टेंट फिर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए आप। चले जी, मैं शुरू करती हूँ। पहले कंटेस्टेंट जनाब हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है, फतेह जंग से इनका ताल्लुक है, हाफिज मोहम्मद अली रजा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप हमारे सामने, वैसे भी हम जब परफॉर्म कर रहे थे तो ये हमारे साथ, आप ये इस्लामाबाद स्टूडियो से होते थे हमारे साथ, और आज हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। अलीरज़ा, आपकी तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र की थकावट भी होगी आई एम श्योर आपको। क्या करते क्या नहीं? हाँ, अलीरज़ा आप करते क्या हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते, क्या पढ़े हो आप? CMA। अच्छा, CMA कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नातें आप कब से पढ़ रहे हो? नात मुझे वैसे तो बचपन से ही, लेकिन बाकायदा सीखते हुए 5-6 साल हो गए। अच्छा, बाकायदा सीखते हैं, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करें मेरे भाई। खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया, तुम्हारा नाम लिया, मौसमे बहार आया, खिज़ां नसीब गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने गया, जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने पलट तो आया, मगर दिल वहीं पे हार आया। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह सुभान अल्लाह, अली रज़ा क्या कहने। जी, आप खड़े रहो, खड़े रहो जी। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे तो कहीं कोई खामी नज़र नहीं आई। ज़बरदस्त। सभी भाई माशाल्लाह आज इस बच्चे ने अपनी पूरी रियाजत, पूरी महारत और फनकारी सबका एक ऐसा आमेज़ा बनाया है जिसने बिल्कुल समात को जज्ब कर लिया अपने हिसार में। ठीक है। और जब ये ऐसे पढ़ने वाले आते हैं तो यकीनन फिर उम्मीद पैदा होती है कि इस शोबे में मज़ीद आगे जाएंगे। ठीक है बेटा, अपनी नशिस्त पे आप तशरीफ़ रखें। यानी कि हमारे इस फ़िनाले की जो इब्तिदा हुई है वही बड़ी ज़बरदस्त जम के हुई है। 2 राउंड्स हैं, ये पहले राउंड की इब्तिदा हुई है। बहुत ही जम के हुई है और बहुत अच्छा है। कांटे का मुकाबला होने जा रहा है जी। अब मैं दावत दूंगा कराची स्टूडियो से, और कराची से इनका ताल्लुक है, हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी। हाफिज़ अब्दुल्ला तशरीफ़ लाइए। माशाल्लाह। हाफिज़ अब्दुल्ला जो है ये साउंड इंजीनियर हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला से हमने कल बात की थी, ये साउंड इंजीनियर हैं। और अब
جی سٹارٹ کیجئے جی, بسم اللہ کیجئے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے سرکار کو پانے کے لیے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, بخش دی نعت کی دولت جو میرے آقا نے, بخش دی نعت کی دولت جو میرے آقا نے. کیسا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے, دل تڑپ اٹھا ہے سرکار کو پانے کے لیے. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ مدنی پسی بھائی. دیکھیے یہ تو ان کو اپنی مرضی سے پڑھنا تھا نا. جی جی. تو اس میں جتنی چاہتے بہت اچھی ورائٹی پیش کر سکتے تھے. بہت اچھی بات. یہاں تو بالکل سیدھا سیدھا انہوں نے پڑھ دیا, کیونکہ آج فائنل کے لحاظ سے تو ان کا یہ کلام کا انتخاب اور یہ دھن جو تھی میرے لحاظ سے موضوع نہیں تھی. یہ آپ کے ذہن میں تھا یا آپ کو کسی نے سجیسٹ کیا, ایڈوائز کیا کہ آپ یہ پڑھیں فنالے کے لیے؟ آپ نے خود ہی سلیکٹ کیا ہے, کسی نے سجیسٹ کیا تھا؟ خود ہی سلیکٹ کیا تھا. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر آپ تو فری چوائس تھی, آپ کے پاس تو کوئی اچھا کلام لیتے جو بہت اچھی طرح پرفارم کر سکتے, جسے بہت اچھی آواز ہے, بہت اچھے پڑھنے والے. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. دیکھو بیٹا, سیدھا پڑھنا بہت مہارت چاہتا ہے. سیدھا پڑھنا آسان کام نہیں ہے, لیکن ایک فلو ہوتا ہے کلام کا. اس کلام کا فلو ہی غائب کر دیا آپ نے. جو اس دھن کا فلو ہے ایک, وہ اگر غائب ہو جائے گا تو سپاٹ ہو جائے گا سارا کلام. اور یہاں یہی کیا آپ نے, سپاٹ کر دیا اس کو. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ پچھلی پڑھی ہوئی نعتوں میں سے کوئی نعت پڑھ لیتے. چلیے, لیکن کوئی بات نہیں, یہ بھی پہلا راؤنڈ ہے. ابھی دوسرا راؤنڈ ہے, تشریف رکھیں. اس میں ٹاسک ہے, تو کیا پتا آپ ٹاسک بہت اچھا نبھائیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹاسک نبھائے گا وہی سروائیو کرے گا. آج کے تیسرے کنٹیسٹنٹ گجر خان سے ان کا تعلق ہے. غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے غلام مصطفیٰ. ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ابھی پرفارم ہو رہا ہے, یہ ہم نے 2 اس کے راؤنڈ رکھے ہیں. یہ پہلا راؤنڈ ابھی ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا جس میں واپس یہ 5 پرفارم کریں گے. بالکل بالکل جی, اور اس میں ان کو ٹاسک بھی دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں غلام مصطفیٰ, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ساؤنڈ انجینئر ہوں. آپ بھی ساؤنڈ انجینئر, یعنی کہ آپ بھی آواز کے سارے پیچوں کو بخوبی جانتے ہیں. اچھا, اور نعت کب سے پڑھ رہے ہیں آپ بھائی؟ نعت میں الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میرے والد صاحب بھی ثنا خوان ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ دکھتا بھی آپ کے پاس میں. بسم اللہ کیجیے. شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے یہ کوچائے حبیب ہے, پلکوں سے چل کے شوق نیاز و عز کے امت کے اولیاء بھی
ادب سے ہے دم بخود امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے شوق و نیاز و عز کے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی غلام مصطفیٰ حضرت جی سبھی بھائی. غلام مصطفیٰ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ, کوشش کی. بیٹا تمہارا گلا کچھ خراش ہے کیا ہے؟ جی جی کھانسی اور نزلہ زکام ہے. کھانسی بھی ہے, نزلہ بھی اور زکام بھی ہے. ایک پہ اکتفا نہیں کیا انہوں نے. اچھا دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ماشاءاللہ اچھا ادا کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بیٹا اگر انسان کا گلا ہی متاثر ہو تو وہ جگہ اپنی لے نہیں سکتا ویسے جیسے عام طور پہ پڑھتے ہو تم. دوسرا کوئی بھی لفظ ہو نا, جیسے مطلع میں سانچے کہا تم نے, جب تک لفظ پورا نہیں ادا ہوگا نا بیٹے, لفظ سے بھاگنا نہیں ہے. تو وہ اپنا نہ ساؤنڈ مکمل کرے گا نہ اپنے معنویت کو نمایاں کرے گا. تو ایک تو وہاں کچا محسوس ہوا مجھے, اور آگے بھی تم ذرا جلدی میں لگے مجھے آج, لیکن اچھا پڑھا. ظاہر ہے کہ تم فن کو جانتے ہو, سمجھتے ہو ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں نمبر کیا آتے ہیں. میرے لحاظ سے جس طرح یہ پڑھتے ہیں اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا, اور انہوں نے 2 دفعہ نیاز پڑھا اور 1 دفعہ نیاز پڑھا, اور دم بخود کے اندر دونوں دفعہ انہوں نے بخود کے اندر دال کو واضح نہیں کیا. یہ بس یہ وہ غلطی ہے جس کی معافی نہیں ہے. لیکن ابھی دوسرا راؤنڈ ہے تو دیکھتے ہیں کہ دوسرا راؤنڈ میں آپ کتنا اچھا فارم کرتے ہیں. جی بالکل, ابھی پہلی اننگ چل رہی تھی, دوسری اننگ ابھی باقی ہے, اور میرے خیال میں ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد مزید 2 کنٹسٹنٹ ہیں, ان کی پرفارمنس آپ کو دکھاتے ہیں بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بنو سما کی آواز کی گرانڈ فنالے میں, جس کا پہلا راؤنڈ جاری ہے. جو 5 کنٹسٹنٹ ہیں ان میں سے 3 کنٹسٹنٹ پڑھ چکے ہیں, اور باقی 2 کنٹسٹنٹ ابھی باقی ہیں جنہوں نے فرسٹ راؤنڈ میں ابھی اپنی پرفارمنسز ججز کے سامنے رکھنی ہیں. تو ہمارے آج کے چوتھے کنٹسٹنٹ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبداللہ. آ جائیے عبداللہ. اور آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے. جی جی بالکل, تعلق بھی کراچی سے ہی ہے. جی بسم اللہ کیجیے. جب گم بد خزرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گم بد خزرا پہ وہ پہلی نظر گئی, آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. طیبہ
आशिक से पूछिए ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई। जब गुंबद खज़रा पे वो पगली नजर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा। जी फसी भाई। मेरा ख्याल है वैसा है जैसे इन्होंने सेमीफाइनल में पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा उस तरह। और गुंबद लफ्ज एक है, उसको 3 दफा तोड़ा इन्होंने, और एक सुर ऊंचा करके पढ़ते तो ज्यादा अच्छा इसको पढ़ सकते थे इसी अंदाज को। जी सभी भाई। कोशिश की इन्होंने असल में, ये चूँकि हमेशा ऊपर पढ़ रहे थे और ऊपर पढ़ने में भी बाज़ मसाइल इनके यहाँ नुमाया होते हैं, तो इन्होंने इस मरतबा मेलोडियस करके कोशिश की कि उसे खूबसूरत करके कम सतह पर उसको निभाएं। लेकिन बेटे जब भी कोई लफ्ज़ अदा करना हो ना, जिसके माने उसके लफ्ज़ के टूट जाने से बिल्कुल बदल जाएंगे, लफ्ज़ टूटना भी तो एक ऐब है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें बीच में कोई जगह लेने की, उस लफ्ज़ को सीधा कहें। जब जगह सांस है ही नहीं उतनी कि उसका बीच में कोई सुर लें, आप मुर्खी बनाएं उसको और अब लफ्ज़ पूरा ना आए, तो फिर क्या ज़रूरत है उसको तजुर्बा करने की। कोशिश की आपने माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। देखते हैं माशाल्लाह। आ जाइए जी। और फिर हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट कराची स्टूडियो से, हाफिजाबाद से इनका ताल्लुक़ है, अली ज़ैन आसिफ आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे और ये हमारे पहले राउंड के आखिरी कंटेस्टेंट हैं। अच्छा अली ज़ैन आ जाइए। क्या करते हैं अली ज़ैन आप? जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बीएस मीडिया कर रहा हूँ। अच्छा, और कब से आप नात ख़्वानी में हैं? जी ऑलमोस्ट बचपन से ही मैं सीख रहा हूँ। बचपन से? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। शाने हुजूर फिक्र बशर में न आ सके, शाने फिक्र बशर में न आ सके, कोई भी मुस्तफा की हकीकत ना पा सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में वल फज्र उनके चेहरे को कुरआन ने कहा, वल फज्र उनके चेहरे को कुरआन ने कहा, महताब
चेहरे की क्या ताब ला सके, शाने हुजूर फिक्र बशर में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कोशिश जी है। बस भाई बस इन्होंने अच्छा पढ़ने की मेरे ख्याल के मुताबिक कोशिश की, और हकीकत में दोनों काफ बड़े हैं, एक इन्होंने छोटा कहा, दूसरा इन्होंने बड़ा कहा। हाँ बस अच्छा पढ़ने की कोशिश की है उन्होंने। अच्छा ठीक है, सभी अली जैन ने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। बस ये है कि बेटा तुमने अपने स्केल से शुरू किया था, इसको इसी से पढ़ते हो तुम? जी मैं इसी से। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल अस्थाई में लग रहा था, जैसे थोड़ा सा वो उठ जाता, तुम्हारा सुर उठा होता तो ज़्यादा वाजे हो जाता, क्योंकि आखिर तक जब जाते हैं ना, हम ख़त्म करते हैं मिसरे को, तो वहाँ तक फोर्स रहनी चाहिए, और वो उस वक्त कम हो जाती है जब हम स्केल से थोड़ा नीचे आ जाए। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा आपने, एक दो गलतियाँ फसी भाई ने इशारतन बता दी हैं बेटा, उसका ध्यान रखो। बहुत बहुत पुरसौज माशाल्लाह। चले आ जाइए अली जैन आसिफ, तशरीफ रखें आप। हमारा यहीं पे जो पहला राउंड है वो तो इख्तिताम पजीर हुआ। अब जो हमारा दूसरा राउंड है अवैस और सलमान, मुझे इसके वाले से बताएं, पीछे में जो 9 बॉक्सेस देख रहे हैं उनके वाले से बताएं ज़रा। दूसरे राउंड को जरा ब्रीफ कर दीजिए नाज़रीन के लिए। मैं कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ आपकी शमूलियत यहाँ पर होना प्लान की। जी जी, इस बॉक्स के अंदर हमारे लेजेंडरी नाथवा हैं जो इस दुनिया से रुखसत भी हो गए, वो भी हैं कुछ, और कुछ हयात हैं वो भी हैं। तो ये हमारे बुजुर्गान दीन सारे इसके अंदर हैं जिन्होंने नात को पेश किया, उनकी तस्वीर है। तो जो भी इसको खोलेगा उनकी नात उसने पढ़नी है। ठीक है, हमारे मारूफ व मकबूल नाथखानों की तस्वीर इसमें मौजूद है। ठीक है, आप खोलेंगे बॉक्स। ये टास्क है, ये टास्क इनको पहले गाइड कर दिया, पहले से गाइड किया गया है, और ये बॉक्स ये खुद खोलेंगे, ये बॉक्स ये खुद खोलेंगे, भी है जो हयात है वो भी है। जी जी, हमारे सारे देखिए, हमारे लिए तो जो मरहूम है वो भी जाके भी हयात है। हमारे बड़े मारूफ जजेस साहिबान भी हैं। जी, हमारे पहले कंटेस्टेंट हाफिज मोहम्मद अली रजा, आप उठिए जी। अच्छा, वैसे आप लोग के अगर पास मोबाइल है तो मोबाइल से कहीं वो तो नहीं हो रहा, अपनी वरना सीट पे मोबाइल रख सकते हैं कि ये ना हो कि वाइब्रेट करे। जी कोई भी खोलिए। 5 नंबर आपने खोला, और किसकी पिक्चर है जी अंदर, दिखाइए। अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब जी, अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब की इसमें पिक्चर है, और तो अब आपको मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब का सुनाया हुआ कलाम पढ़ना है। पढ़ा हुआ कलाम, ठीक है। अली रजा, आपने आई एम श्योर उनकी बहुत कलाम सुने होंगे, यूसुफ मेमन साहब के अपना अंदाज था उनका। चलिए। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, चांद की तरह उनको कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, हम कहें
پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی کیا کہنے بھائی فائنل ہو رہا ہے بنا سمجھ گیا آواز کا. لیکن میں کہتی ہوں بھائی ان کو سیمی فائنل میں بھی نا یہیں پہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے کنٹیسٹنٹ پہلی آج تو کیا بات ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ, مزہ آ گیا. یوسف ایمن صاحب کے انداز کو انہوں نے پورے انداز سے اپنے انداز میں دکھانے کی کوشش کی, اور اپنی بھی ان کی کچھ کاوشیں تھیں. اور وہ اویس بھائی کا جو کہتا ہے نا بھیڑار, وہ بھی شاید میں نے وہ بھی بیچ میں لگایا. بھیڑار میں اپنے پورے بھیڑار میں تھے. اویس بھائی کا بھیڑان بھی آ گیا, یعنی کہ بھیڑار سے آؤٹ نہیں ہوئے نا اسی طریقے سے. میں ویسے اگر وہ مجھے 5واں وقت ہے, اللہ پاک یوسف ایمن انشور کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی محافل میں جو جنت میں چڑھ کے حصہ لیتے ہوں گے ماشاءاللہ. سبھی بھائی مقابلہ تو وہ ہوتا ہے جس میں مقابلے میں شامل طلباء کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اساتذہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے, یہ اصطلاح کیا ہے, اس سے کیسے کام لینا اور کیسے مزہ لیں. وسیع بھائی کی بے ساختگی جو ہے نا گل و گلزار کر دیتی ہے. بیٹے بہت عمدہ اور اچھا آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جو کسی کے پڑھے ہوئے کلام میں کوئی ایسی چیز کرے اپنے طور پر جو حسن لگے. ورنہ جب ہم اساتذہ کی کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں بیٹا اور اس میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اضافہ بھونڈا ہو جائے تو یقین رکھیے کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا نبھایا, اور اپنی انوینشن بھی جو آپ نے اس میں کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. چلو اچھا چلے جی, اچھا جی آجے چلے جی. ہم کیا نمبر شفل کر سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارا سر حافظ محمد علی رضا نے پڑھا ہے تو بھی کوئی اور پڑھ لیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ بتا دیں نا, یہ ہو سکتا ہے. دیکھ لیں گے. بلکہ مجھے اگر آگا تیاری ہے ہی, مدنی صاحب تو کھڑے ہو جائیں اور پھر آئیے نمبر کھولیے. آئیے بسم اللہ, نمبر کھولیے. دیر سے پڑھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, یہ تو ہم سوچے تھے کہ ذرا پریڈکٹیبلٹی. پہلا نمبر کھولا کیا ہے؟ ذوالفقار علی حسینی. ماشاءاللہ, ذوالفقار علی حسینی. ماشاءاللہ, آ جائیے. خوش ہو گئے عبداللہ. ہاں لگتا ہے عبداللہ کی تیاریاں لگ رہی ہیں ان کی. جی ٹائم لیجیے گا عبداللہ. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں, غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا. جی میں مطمئن ہوں. ٹھیک. سبھی بھائی بیٹے آپ نے جہاں سے استائی لی ہے نا وہ تو جگہ آپ کی شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل بنی ہوئی ہے. یہاں پر آپ قائم رہیں گے, یہیں سے پڑھتے ہیں آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور بہت اچھا پڑھتے ہیں استائی میں. لیکن اس تناسب سے انترا نہیں آتا بیٹا. یاد رکھیں کہ جب ایک بہت جمی ہوئی استائی آپ نے کہی ہے تو اسی تناسب سے اس کا انترا آنا چاہیے, جو ذرا لاؤڈ ہونا چاہیے تھا, ذرا پھیلا ہوا ہونا چاہیے تھا. میرا خیال احتیاط کا دامن انہوں نے ہاتھ سے چھوڑا نہیں. احتیاط میں سر کی تباہی نہیں ممکن ہو سکتی نا. تو بیٹا کوشش آپ نے اچھی کی, یا تو طے کر لو کہ مجھے اسکیل پہ پڑھنا ہے تو پھر اس تناسب سے لو.
तो अंतरा तो आपको जो बताना पड़ेगा कि ये अंतरा है उसका, और इसको हम इस तनासुब से लेके आ रहे हैं जहाँ अस्थाई का ही है। बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये छोटा सा मसला इसमें है। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर आएंगे होंगे तो बाकी कंटेस्टेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो समा की आवाज़ की ग्रैंड फिनाले में हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदेद। और अब ग्रैंड फिनाले का दूसरा जो राउंड है वो शुरू हो चुका है। 2 कंटेस्टेंट उन्होंने अपना टास्क बखूबी निभाया है और अब रहते हैं हमारे बाकी के 3 कंटेस्टेंट। तो अब कौन आ रहे जी हमारे पास? जी अब आ रहे हैं इस वक्त गुलाम मुस्तफ़ा, जिनका ताल्लुक गुजर खान से। गुलाम पहले अपना ये सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपका और साथ में जी हसन भी, हसन खुर्शीद साहब। जी हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और माशाल्लाह मैं अभी देख रहा था टेलीविजन के ऊपर कि आपके क्या है कंटेस्टेंट बेहतरीन अंदाज में, और मुकाबला पता लग रहा है कि फाइनल हो रहा है माशाल्लाह। आइए आइए अब यहाँ पर आ जाइए। सिद्दीक इस्माइल साहब का नाम निकला है, तो सिद्दीक इस्माइल साहब का कलाम आप पढ़ेंगे गुलाम मुस्तफ़ा। तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। शुरू हसन भी हम आपसे करेंगे, इन्होंने कैसा पढ़ा, टास्क कैसा निभाया? नहीं माशाल्लाह, उनकी पढ़त से पता लग रहा है कि बड़ा ठहर के उन्होंने, और सबसे मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने शुरू करने से पहले अपना स्केल अपने जहन में बिठाया, जिसकी आस लेके फिर इब्तिदा की, और बेहतरीन अंदाज में निभाया माशाल्लाह। फसी भाई पढ़ा तो अच्छा है, लेकिन ये सिद्दीक इस्माइल साहब का मारूफ कलाम नहीं है, ये और भी नात खानों ने पढ़ा है। सिद्दीक इस्माइल साहब की और भी कई नातें जो उनसे मशहूर हुई हैं। नमदीदा नमदीदा है, नूरी महफिल पे चादर, नूरी महफिल, या रसूलुल्लाह तेरे दर की फजाओं को सलाम। ये टास्क है, इस बार से तो नहीं पढ़ा इन्होंने, लेकिन अब बहरहाल सिद्दीक इस्माइल साहब ने जो पढ़ा है सही पढ़ा, लेकिन टास्क पूरा नहीं है मेरे लिहाज से। सिद्दीक इस्माइल साहब ने वैसे पढ़ा तो है ये कलाम, तो सिद्दीक इस्माइल साहब ने इसके अलावा भी कई कलाम पढ़े। जी मैं समझ गया आपकी बात, ये उनका सिग्नेचर, वजह शोहरत की बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वजह शोहरत वाली नात, ये उनका सिग्नेचर नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। असल में बेटा होता यह है कि जब कोई नात खां अपना कलाम इंडेक्ट करता है ना, तो वो चूँकि उसका पढ़ा हुआ होता है, लोगों के जहन में होता है ये अंग और ये धुन फलां की पड़ी हुई है। सिद्दीक भाई ने तो ये कलाम बहुत बाद में पढ़ा है, पहले से पढ़ रहे थे सना खां एक बार, लेकिन बहरहाल चूँकि सिद्दीक भाई ने भी पढ़ा है तो चलिए इस हद तक रख लेते हैं उसको, ठीक है। लेकिन फिर वो सिद्दीक भाई वाला लहजा कहीं आना चाहिए, उसमें कहीं तो आए ना बेटा।
اور وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پورے میلوڈیس انداز میں پڑھا ہے جیسی یہ نعت پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، نعت آپ نے بہت اچھی پڑھی، لیکن اس میں صدیق اسماعیل صاحب کا کئی نظر نہیں آ رہے تھے یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اچھا پڑھا آپ نے۔ کوشش کیجئے کہ جس نعت خواں کا کوئی کلام سلیکٹ کیجئے وہ اس کی آواز میں رچا بسا ہو کانوں میں، فوراً پڑھا جائے، جیسے انہوں نے بتایا یا رسول اللہ تیری در کی سب فضاؤں کو سلام، یا اس طرح اور بھی کلام ان کے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ فیل آ جاتی ہے آدمی کہ اس نے پڑھا تھا، یہ آواز ہمارے کانوں میں پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ۔ ہمارے آج کے چوتھے کنٹیسٹنٹ آ جائیے، ہمارے آج کے چوتھے کنٹیسٹنٹ محمد عبداللہ بسم اللہ، نمبر 2 سبی بھائی، اوہو سید سبی الدین سبی رحمانی اور مشکل آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو گئی ہے کیونکہ جج صاحب بھی سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آسان ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ دیکھ رہے یہ میں نے جملہ سیکھ لیا ہے کہ مشکل آسان کر دیں گے، جیسے انہوں نے کہا تھا پہلے ایک بار کہ مشکل آسان کر دیں گے۔ جی بسم اللہ کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ اس کلام کی ایک فیل ہے اور اس فیل کے ساتھ پڑھا اور بڑا اچھا لگا ان کی آواز میں اور بڑا بہترین ایک سما بندہ۔ ایک چیز تو چھوٹی سی، میں استاد میرے استادوں کی جگہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے اصلاح کے لیے سیکھنے کے لیے الفاظ کچھ جگہ پہ پوز غلط جگہ آپ نے لیا تو الفاظ ٹوٹ رہا تھا، اس کو بس آپ نے کور کرنا ہوتا ہے کہ الفاظ نہ ٹوٹے، تو اس کا احتیاط کریں۔ اتنا اچھا پڑھا، ایسو کا بھی توڑا، انتظام کو بھی توڑا، اور طیبہ کو بھی توڑا، اور پہلے راؤنڈ میں بھی یہی غلطی کی گنبد کو بھی توڑا۔ حالانکہ گنبد کو وہ کہہ سکتے تھے پورا، اور ایسا بھی ایسا ایک لفظ ہے، انتظام بھی ایک لفظ ہے، طیبہ بھی ایک لفظ ہے، اور وہی غلطی دہرائی ہے۔ پہلی بار میں بالکل متفق ہوں اسی بھائی سے، مکمل طور پر بہت اچھا پڑھا، لہن بہت اچھا، ادائیگی بہت اچھی، لیکن لفظوں کو توڑا ہے، ابھی تو غلطی تو ہوگی۔ چلیں اگلے کی جانب پہ چلیں سبھی بھائی، چلیں جی ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ علی زین آصف، بسم اللہ۔
اب ڈبے زیادہ ہے, سوچ میں پڑ گئے کون سا لفظ. پانچواں کھل چکا ہے ویسے. پانچواں, ہاں پانچواں کھل چکا ہے. یہ کوئی اور لے. ہاں پانچواں کھل چکا ہے. قاری وہی زفر کاسبی. جی جی قاری وہی زفر کاسبی. چلے جی, ساتواں نے کھولا. تیاری بھی ہے. ہاں بسم اللہ مائک. جوتے اتار لیجیے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں. اللہ آئی ہوپ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے ان کو تیار کرنے کے لیے. بسم اللہ. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. جھکاؤ نظریں, بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 منٹ ہی رہتے ہیں میرے پاس. فصیح بھائی, سبھی آپ سے شروع کرتے ہیں. سبھی بھائی اچھا پڑھا, کوشش کی, لیکن بیٹے جو کلام سینے سے شروع ہوتے ہیں نا بھر کے, وہاں لفظوں کو نرم کر کے شروع کرنا پہلے ہی اس کے تاثر کو بٹھا دیتا ہے. آپ نے پڑھا بہت اچھا, اپنی جگہ سے کوشش کی. دوسری جگہ جہاں آپ نے کچھ اس میں شامل کرنے کی کوشش کی اپنا, بیٹا جب تک کلام کی فیل سے مطابقت نہ رکھتا ہو کبھی کوئی دوسری چیز مت لاؤ بیچ میں, کیونکہ پہلے کلام کی فیل کمزور ہو جاتی ہے. اچھا پڑھا. وہی ظفر صاحب کا انداز تو نظر آیا, لیکن پہلے جب انہوں نے زہ مقدر پڑھا تو چھوٹے قاف سے پڑھا, اور پھر یہ کون, یہ لہجے کا فرق ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ان سے ہوئی ہیں. جو بہت اچھا, کوشش اچھی تھی, لیکن اس طرح سبھی بھائی نے بھی کہا کہ استائی جو تھی وہ ایسا لگا جو کمزور آئی. اور یہ وہ کلام ہے جو میں نے اپنے والد سے سیکھا, سنا, اور مجھے بتایا انہوں نے تربیت کے طور پر کہ یہ کلام اگر آپ نے پڑھ لیا, کیونکہ یہ اسٹریٹ کلام اس کو ہم کہتے ہیں بالکل سیدھا, جتنا اچھا آپ یہ پڑھ سکتے تو باقی کلام آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں ایکسٹرا کی گنجائش ہی نہیں ہے, اتنا بہترین اس کو پڑھ چکے ہے. لیکن اس کی استائی اتنی بھری ہوئی ہے, سینے سے آنے والی ہے, اور یہ آپ کے لیے آسان تھا, لیکن بہرحال چونکہ پہلی بار پڑھا ہوگا آپ نے, کوئی بات نہیں. اچھا, اور ہم تو خود بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اس مقابلے میں یہ کوئی ضرور پڑھے ہمارا, اور جب آئے تو پھر یہ فائنل پڑھنے گئی. مشکل کام ہے تھوڑا سا ایکچولی, جب آپ بہت زیادہ مرغیوں کے ماحول میں, اصل میں پنجاب کا رنگ آپ نے سنا ہے کیسا رنگ ہے, خوب خان صاحب یہاں کلاکاریاں, آپ کراچی اور اس طرف جو ہے وہ تھوڑا سا سیدھا سیدھا پڑھنے کا زیادہ شغف رکھا جاتا ہے. اوبیسلی کہ ان کا رنگ, پنجاب کا رنگ ہمیشہ سے وہ ہم پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, آپ یوں سمجھ لیں,
لیکن ہمارے اس میں سوچیں بنو سما کی آواز کے کتنے ونرز تو پنجاب سے ایگزیکٹلی آلموسٹ ہمارے میرے خیال میں اگر 15واں سیزن ہے ہمارا تو 10 سیزن پنجاب کے پاس ہیں ہمارے ہے نا اور 5 سیزن شاید کراچی کے پاس ہیں. نہیں کراچی بس وہ بھی نہیں ہے. 5 ہیں ایک یہ تو بیٹھا ہوا نہیں تھا یہ تو کراچی کے تھے یہ ونر بیٹھے ہوئے. SM شاہ ہمارے ساتھ تھے, عزیر ہمارے ساتھ تھے, اور بچی ہمارے ساتھ تھی ماہنور شاہ, اس طرح کر کے 4-5 ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد رزلٹ اناؤنسمنٹ کی طرف آئیں گے, کہیں مت جائیے گا, رزلٹ ضرور سنیے گا بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ہمارے اس پیارے سیگمنٹ بنو سما کی آواز میں, جس کے ایک طرح سے آخری لمحات اس طرح سے, کیونکہ اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم اناؤنس کریں کہ بنو سما کی آواز سیزن 15 2026 کے ونرز کون ہیں. آج ہمارے ساتھ 5 ہمارے کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود ہیں, تو اب ان 5 میں سے ہم شروع کرتے ہیں اور بتانا شروع کریں گے کہ 5th کارنر. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ان 5 کنٹیسٹنٹ کے ساتھ کشی جامشی کی جانب سے اور ساتھ میں سکون سے زندگی پرسکون کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. تو آج کے تیار ہیں سلمان, آپ سے اناؤنس کریں گے, آپ لوگ بھی ریڈی ہیں؟ میں پہلے بتا دوں آپ سب لوگ بہت پیارے نعت پڑھنے والے سارے کے سارے, لیکن اٹس آل اباؤٹ اے کمپٹیشن اینڈ وین دیر از اے کمپٹیشن اس میں ٹاسک بھی ہوں گے اور ٹاسک کو نبھانا بہت ضروری ہے, اور غلطیوں اور کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. جو ہم تلفظ کی مسٹیک کرتے ہیں اس کی بھی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی, جیسے فصیح بھائی ہمیشہ سے ایمفسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. آج کے ہمارے وہ کنٹیسٹنٹ جو کہ 5th نمبر پہ آئے ہیں, گو کہ مقابلہ بہت پاکستان میں سے, پورے پاکستان میں سے دیکھیں تو سلمان ہمارے وہ کون سے کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ آج 5th نمبر پہ ہیں؟ حافظ عبداللہ مدنی. حافظ عبداللہ مدنی جناب, حافظ عبداللہ مدنی کے ساتھ سکون سے زندگی پرسکون کی جانب سے یہ جائے گی اسکوٹی, ساتھ میں سکون کی جانب سے ان کے ساتھ گفٹ ہیمپر بھی جائے گا. بہت پیارے پڑھنے والے ہیں حافظ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب ہمارے آج کے 4th پوزیشن, اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایلیمنیٹ ہو گئے, اب 4 ہیں, ان میں سے جو 4تھی پوزیشن ہے میں چاہوں گا اویس آپ اناؤنس کریں. 4تھی پوزیشن کے لیے ہیں محمد عبداللہ. محمد عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل مرحبا کی جانب سے جائے گی, جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار. بالکل بہت بہت مبارک ہو عبداللہ آپ کو. اور جناب اب وقت ہے آج کے, یعنی کہ جو ٹاپ 3 کنٹیسٹنٹ ہیں ان میں سے جو 3rd جن کی پوزیشن ہے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو 2nd رنر اپ ہے, ان کا وقت آیا ہے. ہمارے آج کے وہ کنٹیسٹنٹ جن کی 3ری پوزیشن ہے, کون ہو سکتا ہے ویسے؟ اب یہ 3 میرے ساتھ, آپ بلکہ تینوں ساتھ کھڑے ہو جائیں میں چاہوں گی. ہاں غلام مصطفیٰ آپ ساتھ آ جائیں ان کے, بالکل صحیح. زین علی زین آپ بھی, اور جناب حافظ صاحب آپ بھی. تو آج کے ہمارے وہ کنٹیسٹنٹ جن کی 3ری پوزیشن ہے وہ ہیں غلام مصطفیٰ. ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ کے ساتھ جاتی ہے جناب مرحبا شربت گلبہار کی جانب سے یہ موٹر بائک, اور ساتھ میں مرحبا گلبہار کی جانب سے LED, ساتھ میں کشی جامشی کی جانب سے, ہبیون کی جانب سے, اور سکون سے زندگی پرسکون کی جانب سے گفٹ ہیمپرز, اور ساتھ میں سما کی جانب سے ان کو ملا ہے 1 لاکھ روپے کا کیش پرائز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو آپ کو جی. اور آپ ہمارے ساتھ مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. I believe تھوڑا سا کافی ایویڈنٹ بھی ہو گیا ہوگا. اب 2 ہی پوزیشن رہ گئی ہیں ناظرین, 1st اینڈ 2nd. بالکل جی. تو مدیہ آپ 1st پوزیشن اناؤنس کرنے جا رہی ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے 1st پوزیشن ہی کروں گی, پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ کون سے, ایک اسلام آباد سے آئے ہیں, ایک میرے شہر سے آئے ہیں, اور دونوں ہی بہت پیارے پڑھنے والے ہیں, لیکن وہی بات مقابلہ. سو جناب میں چاہوں گی کہ آپ 1st پوزیشن کا, کیونکہ جو 1st پوزیشن جن کی ہوگی ان کو ملیں گے سما ٹیلی ویژن کی جانب سے 3 لاکھ روپے, مرحبا گلبہار کی جانب سے موٹر بائک, ساتھ میں ملٹی نیٹ ڈیزائن فار اسمارٹ لیونگ کی جانب سے LED, اور ساتھ میں کشی جامشی کی جانب سے, سکون کی جانب سے, ہربیون کی جانب سے گفٹ ہیمپر ان کے ساتھ جائیں گے. تو ہمارے وہ کنٹیسٹنٹ جو ہیں آج کے ونر
आप लोग भी रेडी हैं? रुक जाएं, हाय मुझे टेंशन थोड़ा सा जो है सांस लेने की जरूरत है क्योंकि बहुत टफ था। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, मार्क्स जो है ना बड़े क्लोज मार्क्स थे। इस वजह से हम सिर्फ पोजीशंस अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट थे ना उनके मार्क्स सबसे ज्यादा थे, बाकी की मार्क्स सारे क्लोज थे। तो जो फर्स्ट थे वो थोड़ा सा चले जी। मैं चाहूंगा फसी भाई और सभी भाई आप जरा आगे थोड़े से तशरीफ ले आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि, और आप दोनों के दस्ते मुबारक से ये प्राइज जो है वो जा रहा होगा। फर्स्ट पोजीशन मदिया जी, फर्स्ट दिल पोजीशन थाम के रखी है, मदिया अनाउंस करने जा रही है। भाई ये तो मुझे खुद भी डर लग रहा है। चले जी, अब अनाउंस कर ही देते हैं कि हमारे बनो समा की आवाज़ सीजन 15 2026 कि वैसे जो लास्ट जो साल की जो विनर थी वो सारी लड़कियां थी, इस बार हमारे साथ सारे लड़के हैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि लड़के सारे, और आप दोबारा निकाल दिए। मैं बता दूं उनकी वैसे आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाँ तो कोई बात, चलें रेडी है। बनो समा की आवाज़ सीजन 15 2026 के विनर हैं, रेडी आप दोनों? So the winner of बनो समा की आवाज़ सीजन 15 2026 is हाफिज मोहम्मद अली रजा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जिनको मिलते हैं समा टेलीविजन की जानिब से 3 लाख रुपए का कैश प्राइज। आ जाइए। साथ में मल्टीनेट की जानिब से उनको एलईडी और मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मोटर बाइक। ये हमारे आज के वो कंटेस्टेंट जो बने हैं समा की आवाज़। और साथ में हमारे फर्स्ट रनर अप अली जैन आसिफ, प्लीज आप भी आ जाइए। बहुत मुबारक हो अली जैन आसिफ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लाहौर से हमारे भाई 2 लाख मिलते हैं इनको समा टेलीविजन की जानिब से। इनको मिलेगी मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक, मरहबा गुलबहार की जानिब से ये एलईडी, और साथ में हर्बियन, सुकून और जामिशी की जानिब से इनके साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। जी बहुत मुबारक। मैं चाहूंगा कि जजेस पे तो आए बाद में, लेकिन अगर आप दो अगर आप लाइन और फर्स्ट पोजीशन आपकी है, आप जरा इधर आइए। आप अपने जरा तासुरात बताएंगे एक दो लाइनों में, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। कैसा आपको ये लगा पूरा मुकाबला और आपकी क्या फीलिंग्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का शुक्र है और मुकाबला बहुत अच्छा था। और मैं ये जो विन है अपने उस्ताद जी साहबजादा सैयद सलमान कुनैन शाह जी को डेडिकेट करता हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं इधर परफॉर्म किया और ये जीता हूँ। अच्छा, तबीयत भी इनकी ख़राब थी लेकिन उसके बावजूद इनके पढ़ने से बिल्कुल भी हमें इल्म नहीं हुआ। ब्रेक में हमें सलमान और अवैस ने बताया कि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत इनकी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा बहुत प्यारा। जी आप भी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा कंपटीशन था। मतलब इस तरह का टफ कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था इस चैनल के अंदर, तो अच्छी दुआएं हैं इस कंपटीशन में। वेल डन। थर्ड पोजीशन हमारी थी, आप भी बेटा अपना आप वहीं से बता दीजिए। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मालिक ने जिस तरह भी नवाजा और जिसकी जितनी मेहनत होती है उसको उसका फल मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी बात थी। हाँ अब्दुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बारगाह रिसालत में कलाम पेश किया और पोजीशन आई पांचवी। जी अब्दुल्ला आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हुआ उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ लाख लाख। और ये मुकाबले में हम यहाँ तक पहुँच गए 5 इतने सारे लोगों में से, यही हमारे लिए कामयाबी है। अच्छा, मैं जो है वो समा टेलीविजन की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आप ये जो तमाम यहाँ जो 5 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उनके पेरेंट्स को और उनके असातिज़ा किराम को भी हम मुबारकबाद देते हैं और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनकी दुआएं भी हैं। बिल्कुल जी, और सिर्फ इनको नहीं, जो हमारे बाकी के तकरीबन 35 कंटेस्टेंट थे, क्योंकि 40 कंटेस्टेंट आए थे, वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो आए और उनकी वजह से हमने इतनी प्यारी नातें सुनी। तो क्योंकि नात खान जो है वो तो विनर ही होता है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन में मैं चाहूंगा कि जरा सभी भाई और फसी भाई आप भी अगर प्लीज अपने कमेंट प्लीज। जी आपने हमको तो कुछ भी नहीं दिया। फसी भाई आपके साथ तो वो जो चेक है जिसके बराबर में कोई चेक नहीं आ सकता। बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छे बच्चे आए और बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ा। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे नात को बहुत फ़रोग मिलेगा और ये नात खानी के फ़रोग के लिए बनो समा की आवाज़ जो है शुरू हुआ। और मेरे इन बच्चों के लिए भी नेक तमन्नाएं हैं और समा टेलीविज़न के लिए भी मेरी नेक दुआएं।
सभी भाई? देखिए, ये हम सब के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए खुशी का मरहला है कि हम अपने बच्चों को जो बुनियादी बातें दीन के हवाले से सिखा रहे हैं उसमें इश्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के जितने भी टेलीविज़न हैं, ख़ास तौर पर बनो समा की आवाज़ का जो ये मुकाबला 15 साल से चल रहा है, इसका बुनियादी हुस्न ये है कि हर मर्तबा नए पढ़ने वाले आ रहे हैं और वो पढ़ के दिखा रहे हैं जो लोग इधर उधर तलाश करते फिर रहे हैं दूसरी असनाफ में। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इन बच्चों को जिन्होंने पोजीशन ली, और उन बच्चों को भी जिन्होंने पोजीशन नहीं ली लेकिन उनकी पोजीशन अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में बहुत ज़्यादा है। खुद हमारे दिलों में उनकी कमी इतनी महसूस हो रही है कि आज काश वो बच्ची होती, वो बच्चा होता। लेकिन ये मुकाबला है, मुकाबले में रह जाना भी एक मुकाबले का हिस्सा है। आप सबको, समा टेलीविज़न की इंतज़ामिया को, प्रोड्यूसर्स को, बनी भाई को ख़ास तौर पे, इनकी पूरी टीम को, हमारे दोनों होस्ट को, जिसमें से एक नात खां हो चुका जिसने ज़ाहिर कर दिया, एक ऑलरेडी पहले जो गैबत से निकल के आ गया नात खानी के मंजरनामे पे, और दूसरी आने वाली है इंशाअल्लाह। बनी भाई को हमारी तरफ से मुबारकबाद। इतना खूबसूरत मुकाबला बिल्कुल, हम बनी भाई को, मेरी पूरी टीम को, समर टेलीविजन को मुबारक हो। हसन भाई, आपसे भी कमेंट लेना चाहेंगे, साथ में मैंने आप दोनों से पूछना भी है कि आप लोगों के ज़हन में से क्या था कि अगर जीत गए तो ये जो कैश प्राइज है आप लोग कहाँ खर्च करेंगे? मैं भी पूछती हूँ आप लोगों से। हसन भाई, क्योंकि खुर्शीद भाई की वहाँ पे झलक भी देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा तमाम जो हमारे विनर्स कंटेस्टेंट जीते हैं माशाल्लाह, और बड़ी खुशी होती है देख कर के नया टैलेंट नात की फ़रोग़ के लिए आगे आ रहा है, और जो असलाफ़ का तरीका है, जो हमारे अकाबरीन का तरीका है, उस अंदाज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इनके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं, नेक उम्मीदें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त नवाज़ें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, क्या प्लान है आपका? उम्रे पे जाऊंगा इंशाल्लाह। उम्रे पे जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आप? पेश की मुबारकबाद। आपको भी हाँ, उम्रे की पेश मुबारकबाद। आपका क्या प्लान है? मेरा सबसे पहले प्लान तो यही था कि पेरेंट्स को करबला मोहल्ला और इंशाल्लाह हज पे या उम्रे पे इंशाल्लाह। अब आपने सोच लिया है, अब चाहे उतनी अमाउंट हो रहा हो, ये अमाउंट बन जाएगी इंशाल्लाह। ये इसके असबाब वो पैदा करने वाले हैं। बहुत वेरी थैंक यू सो मच अवैस और सलमान। ये कंपटीशन आप दोनों के बगैर मुमकिन नहीं था। 3 महीने से ये अवैस और सलमान की ये काविश कि पाकिस्तान भर से जो नात ख़्वान है वो इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इकट्ठे किए, और इनकी कोशिश थी कि कोई भी छोटा शहर मिस ना हो। प्रॉपर सारी कोऑर्डिनेशन, मेरी टीम के जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये सब प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते थे। कौन से शहर से आ रहे हैं, अच्छा किस शहर में आपके ऑडिशन हो सकते हैं, आपने वहाँ पे पहुँचना कैसे हैं। सो दे वर द पीपल हु टुक केयर ऑफ इट। और पूरे हमारी ट्रांसमिशन में जवेरिया भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और जवेरिया आपका भी बहुत शुक्रिया। जवेरिया से भी हम वक्तन फ़वक्तन कलाम सुनते रहे, और इनकी वजह से भी जो प्यारी कोई बोलती हूँ, इसी वजह से बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत मुबारक हो, और आप तमाम जो विनर्स हैं आपको भी बहुत मुबारक हो। आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आप लोगों को मिला बनो समा की आवाज़ सीज़न 15 का विनर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इनफैक्ट अब तो ब्रेक नहीं, अब तो इजाज़त ही लेते हैं। अब आपसे इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।